السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز و تحریر رکو نمبر 11 کا، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تجھ سے حرمت والے مہینے کے بارے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے اس میں لڑنا بہت بڑا ہے، یعنی کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قتال فی، یہ الشہر الحرام سے کے بارے میں، یعنی کہ اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ قتال اس کے اندر مبتدا ہے، یعنی کہ ابتدا جس سے ابتدا ہو رہی ہے۔ کس کی ابتدا ہو رہی ہے؟ جس جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور کبیر اس کی خبر ہے، یعنی اس جملے کی ابتدا قتال سے ہو رہی ہے، اس کا مبتدا قتال ہے، اور کبیر جو ہے اس کی خبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتی ہیں وہ تجھ سے حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے اس میں لڑنا بہت بڑا ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ والفتنة اکبر من القتل، یعنی کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور وہ آپ سے لڑتے رہیں گے۔ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، یہاں تک کہ وہ اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ وہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر نہ دے، یعنی کہ آپ جس دین پر، اسلام پر ہیں، اس دین سے آپ کو جب تک مکمل طور پر یہ پھیر نہ دے اس وقت تک یہ آپ سے لڑتے رہیں گے۔ صد عن سبیل اللہ، یہاں پر یہ جو لفظ ہے صد عن سبیل اللہ، یہاں پر یہ اب اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر توئیں ہیں، یہاں پر سٹاپ ہو رہا ہے، تو یہاں پر یہ اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ مبتدا وہ ہوتا ہے جس سے جملے کا آغاز ہو، جس سے جملے کا آغاز یعنی کہ شروع ہو رہا ہو، جو جملہ آغاز ہو۔ صد عن سبیل اللہ، یہ پوری ایک ہی بات ہو رہی ہے، وہ یعنی کیا ہے کہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ صد عن سبیل اللہ، یہ صد عن سبیل اللہ، یہ پورا کا پورا آپ کا یہ مرکب اضافی بنا، اور یہ پورا کا پورا اس کے ساتھ مل کر، اور صد عن سبیل اللہ کے ساتھ مل کر آپ کا مبتدا بنا، یعنی کہ یہ جملے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور اس کے اندر کفر بھی اور اخراج اہلہی کا اس کا جو عطف ہے وہ، اور ان سب کی خبر اکبر عند اللہ ہے۔ اس کی خبر ہے، اب دیکھیے گا پھر سے ایک دفعہ میں بتانا چاہوں گی آپ لوگوں کو، یہاں پر یہ جو لفظ ہے کفر بھی والمسجد الحرام، اچھا کفر بھی یہ، اور پھر اس کے بعد آگے یہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، حرف عطف اس کے اندر بھی موجود ہے، کفر بھی اور اخراج و اخراج اہلہ، ان سب کے درمیان میں آپ لوگوں کا حرف عطف ہے، دیکھ رہے ہیں وا یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی وا عطف ہے، تو ان ساروں کا عطف ہو رہا ہے، اور اس کا عطف ہے، اور ان سب کی خبر کیا ہے، یعنی کہ کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کون سی ایسی خبر ہے جب یہ جملہ شروع ہوا، جب بھی ہمیں ایک سنٹنس ہوتا ہے، ایک سنٹنس کا ہمیں خبر بھی موجود ہوتی ہے اس کے اندر کہ ہمیں وہ سنٹنس کیا بتانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر سنٹنس کے اندر خبر لازمی موجود ہوگی، آپ کو کوئی بھی سنٹنس جب بھی آپ بتائیں گے جملے کے اندر آپ کو خبر لازمی دی جا رہی ہوگی، یہ اس جملے کا، پورے جملے کا یسألونک عن، یہاں سوری، وصد عن سبیل اللہ، یہاں تک یہ اس کی مبتدا ہے، اور اس کی مبتدا کے بعد یہاں پر اس کا عطف ہو رہا ہے وکفر بھی، اور اخراج اہلہ، ان ساروں کا عطف ہو رہا ہے، اور ان کی خبر ان کی کیا ہے، اکبر عند اللہ، اس کی خبر کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا والمسجد الحرام، اس کا عطف کہاں پر ہو رہا ہے؟ والمسجد الحرام کا عطف ہو رہا ہے ان سبیل اللہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا عطف کس سے ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرامی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا عطف کیوں، آپ کو کیسے پتہ لگا کہ اس کا عطف وہاں پر ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس کے نیچے بھی زیر ہے، والمسجد الحرامی، دونوں کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں زیر ہے، زیر کیوں آئی؟ کیونکہ یہاں پر ان سبیل اللہ، اس کا اثر یہاں پر اس پر بھی ہوا، اور ان دونوں کے ان کے اثر کی وجہ سے ان پر بھی زیر آ گئی، ٹھیک ہے؟
आई होप सो आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी कि इनका वाव का अत्फ अन सबीलिल्लाह के ऊपर हो रहा है, जिसकी वजह से इसके नीचे भी जेर आई है। अब यहाँ पर अल मस्जिद अल हराम को पहले लाने की बजाय यहाँ पर वकुफ्रुम बिही, अब यहाँ पर भी अत्फ है। अब इसको, हालांकि इसका अत्फ और ये दोनों एक जैसे हैं, यानी कि इन दोनों का अत्फ इक्वल है। इन दोनों को, वकुफ्रुन को वल मस्जिद अल हराम से पहले लाने का मकसद क्या है, इसके पीछे हिकमत यह है कि सबीलिल्लाह, यानी इस्लाम के रोकने के बाद अल्लाह के साथ कुफ्र मस्जिद हराम से रोकने से बड़ा जुर्म है, इसलिए इसका जिक्र पहले किया गया है। यानी अल्लाह के साथ कुफ्र करना, अल्लाह के साथ कुफ्र करना, वो अल्लाह ताला के रास्ते से रोकना और उसके साथ कुफ्र करना मस्जिद हराम से रोकने से भी बड़ा जुर्म है, इसलिए कुफ्र को पहले लाया गया। हालांकि अत्फ इसका हो रहा है अन सबीलिल्लाह के ऊपर। इस बात को जहन नशीन कीजिएगा। मैं इस बात को फिर से यहां से आप लोगों के लिए रिपीट करना चाहूंगी। यहां पर लफ्ज है, यहां पर हम अगर इस यहां से अगर हम शुरू करें, यहां पर अः यहाँ पर कितालुन, कितालुन मुब्तदा है और इसकी कबीरुन खबर है। कितालुन कह दीजिए, नबी इनसे कह दीजिए कितालुन, किताल करना, फी कबीरुन ज्यादा बड़ा है। अब देखिए कबीरुन इसकी खबर है, किताल की खबर ये बता रहा है कबीरुन। अब आगे जो हिस्सा शुरू हो रहा है वो सद्दुन अन सबीलिल्लाह, सद्दुन अन सबीलिल्लाह पूरा का पूरा मुब्तदा बन रहा है, यानी कि यहाँ पर जुमले का आगाज हो रहा है, अगला जुमला शुरू हो रहा है, अगली बात शुरू हो रही है, और अल्लाह के रास्ते से रोकना। अब आगे बात हो रही है कुफ्रुम बिही और व इखराज अहलिही, इसका अत्फ हो रहा है खबर किस पर, इस खबर पर, किस खबर पर, अकबरू, अकबरू इंदल्लाह, इस खबर पर, ये खबर है, क्या खबर है, कि अल्लाह के रास्ते से रोकने से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अकबरू इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक ये ज्यादा बड़ा है। यानी ये क्या है, इसका वकुफ्रुम बिही और व इखराज अहलिही से का अत्फ हो रहा है अकबरू इंदल्लाह के साथ। अब इसका अत्फ वल मस्जिद अल हरामी का अत्फ हो रहा है वसद्दु अन सबीलिल्लाह के ऊपर, इसका अत्फ हो रहा है, ये वाव जो है ये इसके साथ मिल रहा है। किससे रोका गया, अल्लाह के रास्ते से, और मस्जिद हराम जाने से रोका गया। अच्छा, अब देखें कि इसको पहले लाने की हिकमत क्या है, वकुफ्रुन इससे पहले क्यों आया, हालांकि ये अत्फ इसका यहाँ पर बाद में क्यों हो रहा है, इसलिए इसको पहले लाया गया। इसके पीछे हिकमत ये है कि ये अल्लाह के रास्ते यानी कि इस्लाम से रोकने के बाद अल्लाह के साथ कुफ्र मस्जिद हराम से रोकने से बड़ा बड़ा ज्यादा जुर्म है, इसलिए इसका जिक्र पहले किया गया है। मस्जिद, अब हुर्मत के महीने जुल्कादा, जुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अहद जाहिलियत ही से इनमें लूट मार और खून रेजी हराम समझी जाती थी। वाकया यूं है कि 2 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन हज की हज की सरबराही में फौज का एक दस्ता जिहाद के लिए रवाना किया। उन्होंने काफरों के एक काफिले पर हमला किया, जिससे उनका एक आदमी मारा गया और बाज को उनको माल समेत गिरफ्तार करके मदीना ले आए। ये वाकया रजब 2 हिजरी में पेश आया। कुफार ने मुसलमानों को ताना दिया कि तुमने रजब में जंग करके इस हुर्मत को तोड़ा है। तो इस पर यह आयत नाजिल हुई कि माह हराम में जंग करना अगरचे है कि वाकई बहुत बड़ा जुर्म है, मगर तुम तो उससे भी बड़े गुनाहों के गुनाह करने के मुर्तकिब हो, तुम तो उससे भी बड़े गुनाह करते हो। वो क्या बड़े गुनाह करते हो, वो ये है कि अल्लाह के रास्ते यानी इस्लाम से रोकना, अल्लाह के साथ कुफ्र करना, मस्जिद हराम से रोकना, यानी हरम मक्का में रहने वाले सहाबा और रसूलुल्लाह को उससे निकालना, इसके अलावा फितना यानी कुफ्र और शिरक पर मुसलमानों को मजबूर करने के लिए अजाब में मुब्तला करना, कत्ल करने से भी बड़ा जुर्म है। लिहाजा अगर मुसलमानों ने तलवार उठा ली है तो काबिल मुआखजा नहीं है, कि उन पर इस बात पर मुआखजा नहीं किया जाएगा। हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई की हुर्मत अगर अक्सर फुकाहा के नजदीक सूरह तौबा की आयत फ़क़्तुलुल मुश्रिकीन हैथु वजदतुमूहुम के साथ मनसूख हो चुकी है, मगर सूरह तौबा ही की ये आयत है, इन्ना इद्दतुश-शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, कि इस आयत में है कि ये हुर्मत के महीने
جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں پھر فرمایا، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور کافروں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، یعنی کہ اگر تم سے قتال میں، لڑائی میں، جنگ میں پہل کریں تو پھر تم حرمت کے مہینوں میں بھی ان سے لڑ سکتے ہو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرامی، یعنی حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنے کی اجازت کا سبب صرف یہ ہے کہ اگر کفار مکہ، کفار یعنی کہ جو اگر ان مہینوں میں بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، اس لیے مسلمانوں پر بھی ان مہینوں میں نہ لڑنے کی کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اگر کفار ان مہینوں کی حرمت کی پاسداری کریں تو مسلمانوں کو بھی ان مہینوں کی حرمت کی پاسداری کرنا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے خطبے میں بھی ان مہینوں کی حرمت کا ذکر فرمایا کہ یہ حرمت کے مہینے بہت اہم ہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اس کی تفسیر میں کیا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، یعنی جو فتنہ آپ پھیلا دیتے ہیں وہ نسل در نسل چلتا ہے، وہ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور بدقسمتی سے عورتیں اور آج کل مرد بھی فتنہ پھیلانے میں سرگرم رہتے ہیں۔ اور آج جو جرنلزم چل رہا ہے وہ بھی پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیلا رہا ہے۔ ان استطاعوا، یہ اس بات کی طرف اشارت ہے کہ کفار بے شمار لڑائیوں کے باوجود کبھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے کہ تمام مسلمانوں کو دین سے مرتد کر دیں۔ اسلام کو سربلند رکھنے والے کچھ لوگ ہمیشہ ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ حابطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حابطت اعمالہم فاولئک حبطت اعمالہم، یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنے دین سے نہ پھر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہی وہی لوگ ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جن لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، یہ وہی لوگ ہیں جو کافر مرے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جب وہ مرے تو وہ مرتد تھے، وہ کافر تھے، اور ان کے ساری دنیا کی تمام نیکیاں، کوششیں سب ضائع ہو گئی، اور آخرت بھی ان کی ضائع ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جو اپنا دین اسلام بدل لے اسے قتل کر دو، اسلام کی وجہ سے دنیا میں حاصل جان اور مال اور عزت کی حرمت، مرنے کے بعد جنازہ اور مسلمانوں کی قبرستان میں دفن، مسلمان بیوی کی زوجیت، وراثت، غرض کے مسلمانوں والے تمام حقوق اس مرتد ہونے کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ جو انسان مر جائے یعنی اسلام سے وہ پھر جائے، اس کی جان، مال، عزت کی حرمت، مرنے کے بعد جنازہ، مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا، مسلمان بیوی کی زوجیت، یعنی کہ وہ بیوی، اس کی مسلمان جو بیوی تھی وہ اس کی زوجیت میں نہیں رہے گی، وراثت، یعنی مسلمانوں سے اس کو وراثت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا، وراثت والے تمام حقوق اس سے ختم ہو جائیں گے مرتد کے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاجروا، حجر یحجروا، باب نون سے ہے ہاجروا، حجر یحجروا کا معنی کسی سے دل یا زبان یا بدن کے ساتھ جدا ہو جانا، اور ہاجروا اس میں یہاں پر باب مفعلہ سے آیا ہے جس میں مبالغہ لانا مقصود ہے، یعنی کسی سے قطع تعلق کر کے الگ ہو جانا۔ مراد کیا ہے؟ دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں داخل ہو جانا، آ جانا، یعنی ہاجرو ہجرت کی، یعنی قطع تعلقی کر لینا، کن سے؟ کفر والوں سے قطع تعلقی کر کے اسلام میں آ جانا۔ وجاہدو، یہ بھی جہادہ یجہدو، یعنی کہ جہادہ یجہدو باب فا سے ہے، فتح یفتح، جس کا مطلب ہے کہ کسی کام میں کوشش کرنا۔ جاہدہ مجاہدتن، اور جہادن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دشمن سے لڑنا۔ جہادہ جو ہے یہاں پر یہ بھی باب مفعلہ کی وجہ سے اس کو یہاں پر اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی بھی باب مفعلہ کی وجہ سے ساری کوشش کرنا، یعنی مکمل کوشش کرنا، اس لیے اس کا معنی یہاں پر لڑنا کیا گیا ہے، کیونکہ کوشش کی انتہا کر دی جائے،
हाजरू हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। उलाइका यरजूना रहमतल्लाह, यरजूना रहमतल्लाह यानी ईमान, हिजरत और जिहाद ऐसे अमाल हैं जिसके नतीजे में दिल के अंदर अल्लाह की रहमत की उम्मीद पैदा होती है। जिन लोगों का दामन उनसे खाली है, वो लाख अल्लाह की रहमत की उम्मीद का दावा करें, हकीकत में उनके दिल में के अंदर रहमत की उम्मीद पैदा नहीं होती। कभी भी उनके दिल के अंदर रहमत की उम्मीद पैदा नहीं होगी जब तक उसका दिल और उसका सर अल्लाह ताला के आगे सर बसजूद ना हो जाए। अब अल्लाह ताला अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं, क्योंकि इस्लाम से पहले, इस्लाम आने से पहले हम जानते हैं इस बात को कि वो शराब पिया करते थे, सब लोग शराब पीते थे। इस्लाम से पहले आम लोग, तमाम लोग शराब पिया करते थे और उनके लिए शराब हलाल थी। तो अल्लाह ताला चूंकि हलाल थी शराब उनके लिए, अब फौरन से शराब हराम हो गई। और अब ये लोग, बाकी जो लोग हैं कफार मक्का जो थे और जो लोग मुसलमान नहीं थे, वो लोग खम्र यानी कि शराब के बारे में पूछते थे। शराब, इसकी तफसीर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा आवर चीज खुमर है, खमर यानी कि शराब है, और हर नशा आवर चीज हराम है। बाज लोगों ने सिर्फ अंगूर की शराब को खमर करार देकर बाकी सबके दूसरे नाम रखकर उन्हें हलाल कर लिया। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के बिल्कुल मुनाफी बात करते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे, उन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक और हदीस कही कि जिसमें उन्होंने फरमाया कि मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो औरतों की शर्मगाहों और रेशम और खमर यानी शराब को और बाजों को हलाल कर लेंगे। आज बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं अगर आप म्यूजिक को सुन लेते हैं। हम इस्लामिक पोस्ट लगाते हैं, उसके साथ इस्लामिक पोस्ट के साथ म्यूजिक लगा देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, नेकी का काम तो हो रहा है, इस्लाम की बात तो फैल रही है, और उसके साथ साथ म्यूजिक भी लगा रहे हैं। और आज वही मामला है कि आज हम लोगों ने रेशम को, शराब को और बाजों को, म्यूजिक को और इन तमाम चीजों को अपने लिए हलाल करा दिया। अबू मालिक अशरी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग खमर शराब पियेंगे और उसका नाम कुछ और रख लेंगे। तो उन्होंने नाम तब्दील करके अपनी मर्जी के नाम रख लिए। अलमैसिरी, जुआ। ये युसरुन यानी, युसरुन का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा, यसीरा, वो उसी से है ये, यानी कि आसानी, सहूलत। क्योंकि जुए में बगैर मुशक्कत के माल आसानी से हाथ लग जाता है। आजकल लॉटरी निकलना, सट्टे लगाना, ये जैसे जितने भी कारोबार हैं और जिसमें मेंबरशिप्स बनाना, ये तमाम के तमाम कारोबार जुए में शामिल हैं, क्योंकि ये बगैर किसी मेहनत की पैसे मिल रहे हैं। वइस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, अल्लाह ताला ने शराब और जुए के कुछ फवाइद बताए, मगर साथ ही फरमाया कि कुछ फवाइद के साथ उनमें बहुत बड़ा गुनाह है। यानी फिर मुकाबला नफ़ा और नुकसान का नहीं किया कि इनके नुकसानात इनके फवाइद से ज्यादा हैं, बल्कि फरमाया कि इनका गुनाह इनके फायदे से ज्यादा है। मालूम ये बात हुई कि कोई चीज दुनिया में, यानी कोई भी चीज दुनिया में कितनी भी नफा बख्श क्यों ना हो, अगर इसमें गुनाह है तो मोमिन को इससे इज्तनाब करना चाहिए। इस आयत में शराब और जुए की हुर्मत की तरफ इशारा मौजूद है, क्योंकि इस इनमें इस्मुन कबीरुन बताया है। अल्लाह ताला ने इस्मुन को हराम करार दिया है। यानी इसी तरह से हम जो तस्वीरें निकालते हैं, फोटो लगाते हैं, फोटो बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, और आजकल तो हम हज करने जाते हैं तो सबसे पहले हम पिक्चर्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, मूवीज बना रहे हैं। हमें इनके फायदे लगते हैं कि हमारी एक यादगार है, लेकिन यादगार ज्यादा जरूरी है या गुनाह से बचना ज्यादा जरूरी है? बदकिस्मती से आज ये इतनी आम हो चुकी है चीज कि हम में से हर बंदा जो भी हज के और उम्रे के लिए जाता है तो उनके क्लिक्स लेता है, क्योंकि हम अपनी यादगार लेना चाहते हैं। कुलिल अफवा यानी कि कुलिल अफवा यानी किसी चीज को बेहतरीन और उम्दा तरीन हिस्सा मिलना, यानी क्या है कि इससे मुराद क्या है, कुलिल अफवा की माफी मांगिए। इसका दूसरा मानी क्या है कि जायद चीज, अगर चाहे जायद का मानी भी हो सकता है कि जो उम्दगी में बुढ़िया हो, मगर 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 बहुत से उलमा ने इसके मानी अपनी और घर की जरूरतों से जायद चीज
کیا ہے۔ یعنی العفو سے مراد وہ مال ہے جو اہل اور عیال اور لازمی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد بچ جائے۔ یعنی اب یہاں پر سوال کیا کیا گیا؟ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگلا آیت کا اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے، وہ آپ سے یعنی کہ پہلے تو شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا، پھر وہ سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اب وہ پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ، یعنی ان سے یہ مانگے، ان سے کہیے کہ جو ضرورت سے زائد مال ہو، یعنی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد جو زائد مال بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اب اس کے بارے میں کیا معلوم کیا ہوتا ہے کہ جس کے خرچ کرنے کے بعد انسان خود وہ اتنا خرچ کرے کہ انسان اس کو خرچ کرنے کے بعد اتنا محتاج نہ ہو جائے کہ وہ دوسروں سے سوال کرتا پھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ ہے جو خوشحالی کے ساتھ ہو اور تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، یعنی اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنا صدقہ ہے۔ یہ حکم زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقے کا ہے، صرف زکوٰۃ ادا کرنا ہی نہیں بلکہ نفلی صدقہ کرنا بھی ہم پر لازم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ اس سے مراد دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی اور نفلی صدقہ بھی۔ ہم لوگ سارا سارا سال انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ زکوٰۃ ادا کریں، ہم لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے تو ہم صدقہ نہ کریں۔ زکوٰۃ اور صدقہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ کے اوپر پورا نہیں اترتے، آپ زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں شامل نہیں ہیں، تو صدقات کیجئے، کم از کم صدقہ تو کر سکتے ہیں۔ اللہ نے جو آپ کو ضرورت سے زیادہ مال عطا کیا اس میں سے کچھ تھوڑا تو اللہ کی راہ میں ادا کر سکتے ہیں۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، تتفکرون، غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ اور جو وہ تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، اب وہ یعنی پچھلی بات میں شراب اور جوئے کی بات آئی، پھر اس کے بعد بات آئی کس کے بارے میں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اگلی بات بھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ اس کا تعلق کیا ہے، کہ وہ دنیا اور آخرت میں سوال کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ اب ایک اور بات بہت اہم ترین کی، شراب اور جوئے میں دنیا کے فائدے بہت ہیں۔ کیا آپ کو فوراً مال مل گیا، دنیا میں فائدہ ملا کہ شراب کو پی کر لوگوں کو لگتا ہے لذت ہے، اور اس کو پی کر سکون مل رہا ہے، ان کو لگتا ایسا ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر کا فائدہ ہے، لیکن دنیا میں ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن آخرت کے لیے یہ بہت بڑا نقصان اور آخرت کے لیے کبیرہ گناہوں میں شامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں الیتاما، یعنی ابھی دیکھیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر اس آیت کے اوپر لا استعمال ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ آیت بھی پیچھے چل رہی ہے پھر دنیا والآخرہ، کہ وہ دنیا اور آخرت میں کے بارے میں آپ سے دنیا اور آخرت کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، جو کس کے بارے میں؟ یہ جو شراب اور جوا ہے اس میں دنیا اور آخرت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا فوائد ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو دنیا میں تمہیں قلیل فائدہ تو مل جائے گا، لیکن آخرت تمہاری تباہ ہو جائے گی۔ یہ وہی پچھلی آیت، یہ پیچھے والی آیت ہی آگے کنٹینیو ہو رہی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے اب یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یتیم کون ہے؟ جو بالغ نہیں ہے اور اس کا والد فوت ہو گیا، جب بلوغت کی عمر میں آ جائے تو یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ لَأَعْنَتَكُمْ، آنتن کا معنی ہوتا مشقت میں ڈالنا، لَأَعْنَتَكُمْ یعنی کہ مشقت میں ڈالنا، یہ باب افعال سے ماضی معروف بنا، اور اعناتن اس کا مصدر ہے، اعناتن، اعناتن یعنی اس سے اصل لفظ بنا ہے اعناتن، جس کے معنی ہے آدمی کو ایسی مشقت میں ڈالنا جس میں ہلاکت کا خطرہ ہو۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بہتر ہے، یعنی اصلاح لہم خیر، اصلاح کی یہاں پر اصلاح کا جو لفظ ہے، اصلاح اس کی تنوین کی وجہ سے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا معنی کیا جائے گا، یعنی ان کے مال کی حفاظت کے ساتھ ان کی تعلیم، یتیموں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کریں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں یتیم آ جائے اس کی تربیت کرنا
تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ حفاظت کے ساتھ ان کی تعلیم، اخلاق، صحت اور تمام معاملات کی کچھ نہ کچھ اصلاح کرتے رہیں، جو تمہارے بس میں ہو اس کو مسلسل کرتے رہیں۔ انہیں یتیم سمجھ کر ان کی باس پوس نہ کرنے سے بہت بہتر ہے، یعنی ان کی تربیت کرتے رہو۔ یتیم ہے تو تمہارے ہاتھ میں، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا سربراہ بنایا تو ان کی تربیت کرتے رہو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، ابن عباس نے فرمایا جب یہ آیت اتری، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے۔ تو لوگوں نے یتیموں کے انبار الگ کر دیے، تو یتیموں کا کھانا خراب اور خوش گوشت بدبودار ہونے لگا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی گئی، اور اس پر یہ آیت اتری تو لوگوں نے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ یعنی ملانے کا مطلب کیا ہے؟ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُهُمْ، یعنی ان کو اچھے طریقے سے، یہ نہ ہو کہ تم ان کا سارا مال ہڑپ کر کے کھا جاؤ، ان کا مال اپنے ساتھ ملا کر کھاؤ اور اچھے طریقے سے کھاؤ، جلدی جلدی ختم ہونے کی، یہ اس ڈر اور خوف سے کہ وہ کہیں جلدی جلدی بالغ ہو جائے، ان کا مال ان کے حوالے کرنا پڑ جائے اور اب تم جلدی جلدی کھا کے ان کا سارا مال ختم کر لو، ایسا حکم نہیں دیا۔ نہ ہی ان کے پاس پیسے کو اپنے بزنس کے اندر مرج کر کے اور پھر وہ سارے نفع کے مالک خود بن جانا، اس کا بھی حکم نہیں ہے۔ تم ان کے مال کی نگران ضرور ہو، اگر تم ان کے مال پر کوئی بزنس شروع کر رہے ہو تو اس اصل مال کے مالک وہی ہوں گے، چاہے تم کروڑوں کی مالک کیوں نہ بن جاؤ، لیکن اس کے مال کے مالک وہی ہوں گے۔ تم اپنی اجرت لے سکتے ہو اپنے کام کرنے کی، لیکن تم وہ سارا نفع یا اپنا اس میں سے شیئر نہیں لے سکتے۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں تو شاید یقیناً ہمارے معاشرے میں سے سب برائیاں ختم ہو جائیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے بہتر جانتا ہے۔ یعنی کون بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، مگر اللہ تعالیٰ نے تم پر مشقت نہیں ڈالی بلکہ آسانی اور وسعت پیدا فرمائی، چنانچہ اصلاح کی نیت سے انہیں اپنے ساتھ ملا سکتے ہو، اور اگر محتاج ہو تو تم اپنی ضرورت کے مطابق ان کے مال سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو۔ یعنی تم بہت بری حالت میں ہو تو تب ان کے مال سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی فرمایا، اور جو غنی ہو تو وہ بہت بچے، ان یتیموں کے مال سے بہت بچے، اور جو محتاج ہو تو وہ جانے پہچانے طریقے سے کھا لے۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتی ہیں اگلی آیت کے اندر کہ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ پہلے مسلمان اور کافر میں رشتہ ناتا جاری تھا، اس آیت سے حرام کر دیا گیا۔ اگر وہ مرد یا عورت نے شرک کیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے۔ اگر میاں بیوی ہیں، اگر ان دونوں میں سے کوئی شرک کرتا ہے تو نکاح ہی فاسق ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے، اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے اور اس کو مختار جان کر اس سے حاجت طلب کرے۔ باقی یہود اور نصارہ کی عورتوں سے نکاح درست ہے، ان کو مشرک نہیں فرمایا گیا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اہل کتاب کو مشرکین کے مقابلے میں ذکر فرمایا، وہاں مشرکین سے مراد بت پرست ہیں، یہود و نصارہ نہیں ہیں۔ لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین، سورہ بینہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا باز آنے والے نہ تھے،
یہ اور دوسری وہ آیات جن میں اہل کتاب اور مشرکین کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 میں، سورہ حج کی آیت نمبر 17 میں، اور بعض اور مقامات پر بھی یہود اور نصارہ کو بھی شرک کرنے والے قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا وقالت الیہود یہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ سبحانہ عما یشرکون. یعنی یہ آیت یہاں پر ختم ہو رہی ہے سبحانہ عما یشرکون، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں. بعض صحابہ اہل کتاب میں سے شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح کو درست نہیں سمجھتے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں اس سے بڑا شرک نہیں جانتا کہ کوئی عورت کہتی ہو کہ میرا رب عیسیٰ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے. امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں صرف یہی قول ذکر کیا، اس کے مطابق اہل کتاب کے صرف موحد عورتوں سے نکاح درست ہوگا. جو موحد سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والی ہیں. اہل کتاب میں سے صرف ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا شرک خود ذکر کرنے کے باوجود ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، تو اس کی جائز ہونے میں کوئی شک نہیں. امیر المومنین عمر بن خطاب، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے صحابہ کا یہی فتویٰ ہے. چنانچہ انہوں نے فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. مختصراً کیا ہے کہ مسلمان کے لیے کسی ہندو یا بت پرست، کمیونسٹ یا آتش پرست مشرکہ عورت سے نکاح کرنا حرام ہے. البتہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں اگرچہ کہ ایمان کا خطرہ موجود ہے، اس لیے اس کو کراہت محسوس کیا گیا، اچھا نہیں مانا گیا، کراہت محسوس ہے اس میں کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیا جائے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ بت پرست، آتش پرست کسی آسمانی تعلیم کو نہیں ماننے والے ہیں اور نہ اس کے پابند ہیں، جبکہ اہل کتاب عورتوں کو ان کی کتاب کے حوالے سے توحید اور رسالت کی دعوت دی جا سکتی ہے. آپ ان کو اسلام کی طرف لا سکتے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، وہ مسلمان ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہہ دے اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور مرد کے غالب ہونے کی وجہ سے ان کی توحید قبول کرنے کی بھی قوی امید ہے، کیونکہ مرد غالب آتا ہے عورت پر، اس لیے امید ہے کہ مرد غالب ہونے کی وجہ سے عورت اس ایمان پر آ جائے گی. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب اہل کتاب کی عورتوں سے جو شرک کرنے والی ہوں نکاح جائز ہے، تو مسلمان عورتیں جو شرک کرتی ہیں ان سے بھی نکاح جائز ہے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کو مانتی ہیں اور انہیں اس کے حوالے سے توحید اور سنت کا قائل کیا جا سکتا ہے. عورت کو قائل کیا جا سکتا ہے لیکن آپ مرد کو قائل نہیں کر سکتے. مشرک مرد کو آپ قائل نہیں کر سکتے، کیونکہ مرد کو ہم بات سمجھا نہیں سکتے، اور نہ ہی وہ سمجھیں گے ہی نہیں. عورت آپ کے مسلک پر آ جائے گی، مرد آپ کے مسلک پر نہیں آتا، وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. ہم عورت کو کیوں سنیں؟ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت آزاد ہو یا غلام، اسے مشرک کے نکاح میں دینا جائز نہیں ہے. پھر مشرک خواہ بت پرست ہو یا یہودی یا عیسائی یا مجوسی یا کسی بھی غیر مسلم مرد کی نکاح میں مسلم عورت کو نکاح میں دینا جائز ہرگز نہیں ہے. اللہ نے واضح کہہ دیا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ. مشرک مردوں کی نکاح میں عورتوں کو نہ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح حرام کرنے کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی اجازت دی، مگر مشرک مردوں کی نکاح میں اپنی عورتوں کو دینے سے منع کرنے کے بعد کسی بھی غیر مسلم سے نکاح کی اجازت نہیں دی. آج اب ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم مردوں سے عورتیں نکاح کر رہی ہیں، اور مرد بھی بڑے آرام سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لبرل لوگ ہیں. تو یہ سارے زانی ہیں، یہ مسلسل زنا کر رہی ہیں. تنبیہ کیا ہے کہ جس طرح کسی بھی مشرک سے مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، اسی طرح اگر کوئی کلمہ گو مسلمان بھی
شرک کا مرتکب ہو جیسا، اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ تو اس سے کسی مسلمان موحد اور موحدہ جو وحدانیت پر یقین رکھنے والی عورت ہے، اس کا نکاح بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مرد کے غالب ہونے کی وجہ سے اس موحدہ عورت یعنی کہ جو وحدانیت پر یقین رکھنے والی ہے، وہ شرک پر مجبور کرنے کا خطرہ ہے، کہ وہ مرد اس کو مجبور کرے گا کہ وہ شرک پر آ جائے۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، یہ بات واضح ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی۔ یہ بات، اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہا کہ ان کو نکاح میں نہ دو مشرکین مردوں کے۔ عورت کا نکاح ولی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح سے منع فرمایا ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، وہ نکاح فاسد ہے جو ولی کی اجازت کے بغیر کیا جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی شادی کرتے وقت اپنے عقائد کو اور اپنے عقائد کی درستگی کے لیے اور اپنی اولاد کی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنی آگے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ایسے رشتوں کو تلاش کریں جو ہماری اولاد کے لیے آخرت میں اللہ سے جوڑنے کے لیے اور آخرت کے اچھا ذریعہ بنے، آخرت کو سنوارنے کے لیے ان کے لیے بہترین ساتھی بنے، صرف دنیا کے ساتھی نہ ہوں بلکہ آخرت کے ساتھی بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہترین رہنمائی فرمائے، ہمارے بچوں کے لیے بہترین جوڑے عطا فرمائے اور ان کے لیے نیک اسباب پیدا کرے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔